رمضان کے مہینے کو بہت سارے حوالوں سے اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اجر کو اپنی ذات سے موسوم کر دیا، اور تمام روزے داروں سے یہ وعدہ فرما لیا کہ اس مہینے کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے روحانی اعتبار کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے انسان اپنی تربیت کے ذریعے بہت ساری برائیوں اور بری عادات سے خود کو بچا سکتا ہے اور ایک نئے انسان کے طور پر جنم لے سکتا ہے۔ کچھ ایسی بری عادات جو اس مہینے کی برکت سے ختم کی جا سکتی ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی عادت، زیادہ کھانے کی عادت۔ عام طور پر ہم میں سے بہت سارے افراد ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں کھانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور وہ اتنا کھانا کھا لیتے ہیں کہ ان کے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ مگر اپنی اس عادت کو ہم رمضان میں اچھے طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور صرف سحری و افطار کے وقت میں صرف اتنا کھانا کھا کر جس سے زندہ رہا جا سکے، زیادہ کھانے کی عادت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری عادت، تمباکو نوشی اور چائے۔ عام طور پر انسان کام کے دوران یا پھر روزمرہ کے اوقات میں بار بار چائے پیتے ہیں یا تمباکو نوشی کرتے ہیں، اور جب ان کو ان عادات کو چھوڑ دینے کا کہا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا پھر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مگر رمضان ان بری عادات کو چھوڑنے کا ایک نادر موقع ہے۔ اس وقت روزے کی برکت سے آپ روحانی طور پر مضبوط ہو گئے ہیں، اور اس ایک مہینے میں اپنی ان بری عادات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد تا عمر اس سے محفوظ رہنے کا عہد بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تیسری عادت، جھوٹ بولنے سے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے۔ ایک روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں سے بھی پرہیز کرے جس سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان تمام معاملات میں جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس میں مبتلا انسان بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر روزے کے ذریعے اس ایک عادت سے جان چھڑا کر انسان خود کو بڑی بڑی برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ چوتھی عادت، بد نظری سے۔ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جو کہ بے حیائی کی جڑ ہے، اور جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو روزہ ایک ڈھال کی طرح بچا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ پانچویں عادت، غصے سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اشتعال میں آنے والے لوگ عام دنوں میں اپنے غصے کے سبب نہ صرف اپنے معاملات میں نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ نہ صرف دوسروں کے دل دکھانے کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بدگوئی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ جبکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، تو روزے کی حالت میں انسان کے کردار کی ایسی تربیت ہو سکتی ہے جس سے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اس حرام چیز سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک تربیت گاہ ہے جو کہ انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہ صرف بری عادات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے بلکہ اچھی عادات کو اپنا کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔